الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا فما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن يا ريح السماء يوما إلى أرض الحرم إن يا ريح السماء يوما إلى أرض الحرم بل السلام روضة فيها النبي المحترم ما مدحت محمدا بمقالته لكن مدحت مقالته محمد اور قال را بگزار مرد حال شوق قال را بگزار مرد حال شوق پیش مرد قابل پامال شوق یا بمورا یا بمقارسوے بے گنم حاصل آیت جانا آیت جست جوے بے گنم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم پروردگار عالم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع دانا مجمع اکثر ہمارے شہر کے تربیت یافتہ ذرا میرا گیرا دور کرو زبان کے تالے توڑو محبت سے فرمائے سبحان اللہ اور کی آواز کے ساتھ ایک مطلب مدد پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم فرما علی بذکر
باللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگوں، اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جب قرآن کریم کسی بات کو بڑے اچھمبے انداز میں بیان کرنا چاہے، پھر اللہ نے فرمایا اللہ خبردار، غور کرو، توجہ کرو۔ ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا آواز آتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو میرے ولی ہیں، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کا ڈر۔ آنکھیں بند کرنا ان کا کام، جنت کے دروازے کھول دینا اللہ کا کام۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگوں، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر۔ قرآن کریم اللہ کا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، درود پاک اللہ کے ذکر پر مشتمل۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ اکیلے اسم ذات کی ضرب دل پر لگا ہو اللہ، تو بھی اللہ کا ذکر۔ میرے اللہ فرماتی ہیں میں دل کو پیدا کرنے والا اللہ خود میں دل کے اطمینان کا نسخہ بتاتا ہوں، اور میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کرنا تمہارا کام ہے، اطمینان قلب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا۔ خدا نہ کرے اگر آدمی بیمار ہو جائے اور حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ ایک پڑیا دیتا ہے کہ یہ کھاؤ، اور ساتھ چند حفاظتی تدابیر بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور والا پانی نہیں پینا، دوائی کھانی ہے پراٹھا نہیں کھانا، دوائی کھانی ہے کھٹی چیز نہیں کھانی، دوائی استعمال کرنی ہے لسی نہیں پینی۔ ایک ہوتی ہے دوائی کھانے کے لیے اور چند ہوتی ہیں چیزیں اعتراضی یعنی پرہیز کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے دل کے اطمینان کا نسخہ بتایا کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور احتیاطی چیزیں اللہ نے اور جگہ پر بیان کیا۔ سبحان اللہ کہنے قرآن پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اپنے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ کون جناب ابراہیم؟ آپ کے میرے محبوب کے جد امجد حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم فلم ازل خیارا من خیار۔ اللہ پاک نے ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کو منتخب کیا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ میں سے قوم قریش کو منتخب کیا، قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو منتخب کیا، پھر قبیلہ بنی ہاشم سے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب فرماتے ہیں فلم ازل خیارا من خیار، اللہ نے ہر دور کے اندر مجھے اچھے خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور کے دادا ہیں جناب ابراہیم، قرآن فرماتے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح تم کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے اولم تؤمن، میرا پیغمبر کیا تیرا ایمان نہیں، میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میرا اللہ بلا
یہ تو میرا ایمان ہے. فلا کی لیطمئن قلبی شنیدہ خیبر مانے لذیذہ. میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو کو کس طرح زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اللہ نے فرماتے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. میرا پیغمبر 4 پرندے پکڑ لے. وقال پیران پیر شاہد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فیض یزدانی. حضرت فرماتے ہیں 4 پرندے پکڑے. ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنا. نمبر 1 مور, نمبر 2 کوا, نمبر 3 مرغا, نمبر 4 کبوتر. یا اللہ میں نے پکڑ لی ہے 4 پرندے. فرمایا کو ذرا اپنا عادی بنا. اللہ میاں ہو گئے ہیں میرے عادی. فرمایا انہیں ذبح کر. یا اللہ ذبح ہو گئے ہیں. فرمایا ان کے وجود کا قیمہ بنا. 4 پرندوں کے جسم کا قیمہ بن گیا. ہڈیاں ہڈیوں میں مکس, خون خون میں مکس, گوشت گوشت میں مکس, پروں کے اندر مکس. فرمایا مختلف پہاڑوں اور مقامات پر رکھ دے جو میری طرف یا اللہ میں نے رکھ دیے ہیں. فرمایا ان سب کے ساتھ اپنی طرف رکھ. یا اللہ میں لے کر بیٹھا ہوں. فرمایا ثم ادعوہن, ذرا نام لے کر پکار. تو بھی کہہ دو پکار کر اللہ سبحان اللہ. فرمایا ثم ادعوہن, ان کا نام لے کر پکار. اللہ میاں ہوگا کیا. فرمایا یا دین کا سعیا, نام لینا تیرا کام ہے. جسم مکمل کر کے اپنے سب کے ساتھ جوڑ دینا میرا کام ہے. آواز دیتے ہیں وہ ادھر آ. ادھر سے خون مڑا ادھر ملا, ادھر سے رنگ مڑی ادھر جڑی, ادھر سے پر اڑا ادھر ملا. ہر جانور کا جسم مکمل ہو گیا. اپنے اپنے ساتھ کے ساتھ آ کر لے دیا. پر میں دیکھ لیا میرا خلیل جو خدا ان پرندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ مارنے کے بعد انسانیت کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. بولو بھی میں کو حیات میں بارشتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں تمہاری زبان کو ذرا کلامی کے لفظ نکل جائے. بولو بھائی نفع نقصان کا مالک اللہ, موت و حیات کا مالک اللہ, زندہ کو زندہ دینے والا اللہ, معاشی دینے روکنے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, حیات دینے والا اللہ. اور میں اب دیکھ لیا جس طرح 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا ہے, انسانیت کو اسی طرح زندہ کیا. میں نے اپنی ذکر ادا کرنی ہے. اسی جگہ پر پیچھے ایک واقعہ ہے. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اللہ کا ایک بندہ جا رہا تھا. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے علیہ السلام, ورنہ حضور اکرم کبھی غیر کا نام بھی علیہ السلام. جا رہا اللہ کا ایک بندہ, آگے ہے بستی ویران, چھتیں گری ہوئی, دیواریں گری ہوئی. کہتے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. یا اللہ ان کو مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. سمجھاری ہے قرآن کہتے فاماتہ اللہ مئۃ عام, اللہ پاک نے اسی آدمی کو وہی موت دی. 100 سال کے بعد اٹھایا. سوال کرنے کا لبستہ میرا بندہ کتنی دیر ٹھہرے تو. جواب میں کہتا لبستو یومن او بعض یوم, ایک دن یا ایک دن کا تو قصہ. اللہ فرماتے نہیں 100 سال گزر گئے. خدا کے لیے ذرا بولا میرے ساتھ عالم الغیب کون, غیب کے خزانے کا مالک کون. اللہ اپنے ایک بندے کو کوئی چیز کی اطلاع دے دے, یہی اطلاع الغیب ہوگی. عالم الغیب کون. سورۃ کہف کی دروازے پر چلو. جب اللہ کے ولی ہیں, بادشاہ بت پرست کہتے ہیں میرے بت کی پوجا کرو. دوستو
آئین جواب کا حق کوئی تو بے باقی اگر اللہ کے شیر واقعی بھی وباہی یہ اللہ ہمارے گوشتے بھی ہوتے موقع پرست بھی ہوتے قرآن کہتے یہ فقیر کھڑے ہو گئے اور نے کہا بادشاہ ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا تھوڑا سبحان اللہ کہہ پروردگار عالم فرماتی ہے فقیر نے جواب دیا ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے بادشاہ میں جاؤ سوچ جاؤ واقعہ کو تصر کر رہا ہوں فقیر چلتے چلتے کہف غار میں پہنچ گئے اللہ نے نیند کی تھکی دے دی جو مقدر کا سوئے رہے پھر اٹھ کر بیٹھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے کب لبثتم یہ میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھ رہا تاریخی جھوٹ نہیں عرض کر رہا اللہ کا قرآن تلاوت کر رہا ہوں کب لبثتم کتنا ٹھہرے ہو غار کے اندر دوسرے ولیوں نے جواب دیا لبثنا یوما او بعض یوم ایک دن یا ایک دن کا وہ قصہ او گدائی کے اجتماع میں آنے والوں جب کی امید دل کہا قدرت مسکرا پڑی اوپر سے آواز آتی ہے ثلاثمیت سنین مزدادو کے ساتھ 3 صدیاں مکمل ہو گئی ہیں 24 صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو یا اللہ یہ فقیر تھک گئے ہوں گے دسمبر کی رات کو میں سوتا ہوں رات لمبی ہو گئی گھڑی دیکھتا ہوں تھک گیا ہوں سو کر سراکی دفر اللہ سے یہاں پاس سے لگ گیا ہوں یا اللہ سو کے تھک گئے ہوں گے اللہ فرماتے بالکل نہ چونکہ میرے ولی تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں اپنے ولیوں کے اپنی رحمت کے ساتھ پہلو خود تبدیل کرتا رہا اتنی سال پہلے زبان کو دیکھنے کو جی اتنی دیر ٹھہرے جا رہے ہیں ایک دن کا کچھ حصہ معلوم ہوا یہ جو علم غیب ہے نا نفاس ہے خداوندی ہے اللہ کے سوا کوئی عالم نہیں کہتے جب یہ غار میں گئے تھے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب غار سے اٹھے سورج غروب ہو رہا تھا اسی سورج کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ فرماتے ایک دن کی ثلاثمیت سنین مزدادو کے ساتھ 3 صدیاں مکمل ہو گئی 24 صدی کے 9 سال گزر گئے اور کیا ہے اور کی آواز بھی کوئی اپنے مراد اللہ کون ہے عالم الغیب اللہ جتنے نام کو جاننے والا ہے کہ خداوند کا مالک میں تو میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے نہ خدا کا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ اللہ کی زبان غلط ہو سکتی ہے سنیے قرآن پروردگار عالم نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے میرا محبوب زبان تیری ہو بات میری ہو اللہ میاں حکم فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کر آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننے والا کون اللہ میاں کو بولنے کی توفیق دے ایک فقیر کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں جس نے پوری زندگی اللہ کے نام کی ضرب لگائی انہیں اللہ کے نام لینے کی توفیق عطا فرما وہ عالم الغیب کون اللہ پھر نقصان کا مالک کون اللہ کتنا سیدھا دینے والا کون اللہ بارشیں دینے روکنے والا کون اللہ سنو ذرا میرا سوال ہے میں کہا کرتا ہوں کہ سگا ماں باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے یوں چلنا نہیں سکھاتا جس طرح قرآن مومن کی انگلی پکڑ کے چلتا
سنیے گا قرآن کریم فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے اولاد آدم پوجا کرو اپنے رب کی. اللہ ہمارا رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا. پھر یہ بھی کہا کہ کماؤ اور کھاؤ، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، انزل من السماء ماء، اللہ نے رحمت والی بارش نازل کی. بہت سارے میرے دوست رات پیشہ بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کا جواب دینا، لوہا زیادہ سخت ہوتا ہے یا گندم کا دانا؟ لوہا سخت ہوتا ہے یا گندم کا دانا؟ ڈالو لوہے کو زمین کے اندر، لگاؤ 2-3 مہینے پانی، نکالو کہ سخت لگ گیا ہے، زمین کھا گئی لوہے جیسی سخت چیز کو. سخت لوہا ڈالے زمین کھا جائے، نرم دانا ڈالنا تیرا کام، آوانت خبردار ضائع بھی کرنا. ایک دن ہے اس کا کام ہے، 100 واپس کرنا ہمارا کام ہے. اگر بولو زبان کے ساتھ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ زمین کو فرش بنانے والا کون؟ ایک ایک دانے کا 100 دانہ کرنے والا کون؟ اللہ سے اللہ فرماتے سب کچھ تیرا، گندم تیری، سیب تیرا، کیلے انگور تیرے، دودھ ملائی مکھن تیرا، سب کچھ تیرا. ساری صورت بقرہ کا دعویٰ خلاصہ اللہ فرماتے ہیں سن لے، سب کچھ تیرا، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھائیوار اور شریک نہ بنانا. یہ اللہ کی ضربیں بیکار ہیں اگر دل میں توحید نہیں. رسول اللہ کے نام کی محبت کے دعوے بیکار ہیں اگر دل میں توحید نہیں. بنیادی چیز ہے توحید. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر نبی کو میں نے کہا میرے نبیوں جاؤ قوم کو بتاؤ کہ بس میں ایک داتا ہوں، تم سب ماننے والے. کوشش کر رہا ہوں تمہیں بتوانے کی اور بات سمجھانے کی. ذرا مجھے ایک بات بتائیں، سارے دانا آدمی ہو، ہماری سرائکی ہے، اس میں آخری لفظ ہے نفرت. اس سرائکی میں نفرت اتحاد ہوتی ہے. آخری لفظ کیا ہے؟ شریعت کو 3 سے چڑھ. صوفیاء کرام توجہ کرنا، اور شریعت کو 3 چیزوں سے عشق. 3 چیزوں سے شریعت کو چڑھ اور 3 چیزوں سے شریعت کو شوقیہ فوٹو. شریعت کو چڑھ، اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. شوقیہ کتا، شریعت کو چڑھ ہے، خدا کی رحمت والا فرشتہ نہیں آتا. مزامیر کی آواز، گانے بجانے کی، شریعت کو چڑھ ہے، رحمت والا فرشتہ نہیں آتا. 3 چیزوں سے شریعت کو چڑھ ہے اور 3 چیزوں سے شریعت کو عشق. نمبر 1 تیرا ہاتھ، نمبر 2 تیری زبان، نمبر 3 تیری پیشانی. ایک لفظ کا جواب دو. تجھے تو برداشت کرتا ہے میرا محبوب غیر کے ساتھ چلے؟ بولو 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 بولو. شریعت کی گوارا کرتی ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی اور کے ساتھ ہوں. ہاتھ، زبان، پیشانی. اللہ فرماتے ہیں یہ جب اٹھے میرے ساتھ، یہ جب مانگے مجھ سے مانگے.
یہ جب جھکے میرے سامنے جھکے، میں یہ کسی غیر کے آگے، میں یہ کسی غیر کے آگے، اور میں یہ کسی غیر کے آگے، اسی کو اللہ اقبال فرماتے ہیں میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے، میرے دل کو سرور ملے نہ ملے، پر اتنا نور ضرور ملے کہ جھکا ہوں نہ کہیں گا۔ کتنی بڑی جگہ پکڑے ابراہیم علیہ السلام نے، بات کچھ کام کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن توجہ کی نقصان کو کتنی پکڑے والا نا یاد ہے؟ بول بول کبوتر۔ حضرت پیرا نقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چار حضرت نے گور پکڑا، بطخ نہیں پکڑی، حضرت نے کوا پکڑا، لالی پکڑی، حضرت نے مرغا پکڑا، مرغا بھی نہیں پکڑی، حضرت نے کبوتر پکڑا، چڑیا نہیں پکڑی، آخر یہ چار پرندے پکڑے۔ اگر یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میری حاضری انشاءاللہ کامیاب ہے۔ کتنی چیزیں پکڑی؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ حضرت پیرا نقیر فرماتے ہیں سب وجہ یہ ہے کہ مور میں تکبر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر مور ہے، جب وہ ناچتا ہے اور بیل گاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ مور میں تکبر ہوتا ہے اور کبے میں حرص ہوتا ہے۔ بچہ بیچارہ روٹی دے کر باہر نکلا نہیں، حضور دے کر گئے۔ کبے میں کیا ہوتا ہے؟ حرص۔ مرغے میں شہوت ہوتی ہے اور کبوتر کے اندر انسان سے میل جوڑ ہوتا ہے۔ مسجد ہے کبوتر، مندر ہے کبوتر، اسٹیشن ہے کبوتر، پرانا بازار ہے کبوتر، جہاں انسان وہاں کبوتر۔ مرغ میں کبے میں حرص، مور میں تکبر، کبے میں حرص، مرغ میں شہوت، کبوتر میں انسانی میل جوڑ۔ پیرا نقیر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو، ظاہری طور پر چھری مور پہ کر رہی تھی، اصل چھری تکبر پہ تھی۔ ظاہری طور پر چھری مور پہ کر رہی تھی، اصل چھری تکبر پہ کر رہی تھی۔ ظاہری طور پر چھری کبے پہ کر رہی تھی، اصل چھری حرص پہ کر رہی تھی۔ ظاہری طور پر چھری مرد پہ کر رہی تھی، اصل چھری شہوت پرستی پہ کر رہی تھی۔ ظاہری طور پر چھری کبوتر پہ کر رہی تھی، اصل چھری بے جا انسانی میل جوڑ پر کر رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل کا اطمینان چاہتا ہے، ایک کام کرنے کا ہے، ذکر کر، 4 کام چھوڑنے کے ہیں، تکبر چھوڑ، حرص چھوڑ، شہوت پرستی چھوڑ، لوگوں سے بے جا میل ملاقات چھوڑ، پھر دیکھ ذکر اپنا کام دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگوں، دیکھا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر۔ میرا آخری سوال، میرا اللہ، اگر میں سونا لینا چاہوں سنار کے پاس جاؤں، میں کپڑا لینا چاہوں بزاز کے پاس جاؤں، مجھے لوہا لینا ہو لوہار کے پاس جاؤں، اللہ تیرا نام لینا ہو تو کہاں جاؤں؟ رحمت سے جواب ملتا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اللہ بھی ہم ملے گا کہاں سے؟ فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے ولیوں کے دروازے پر آنا تمہارا کام ہے، تمہارے دل کا کنیکشن اپنے ساتھ جوڑ دینا میرا کام ہے۔ صحبت صالح پورا صالح پورا
صحبت طالب